میں انڈیا اور پاکستان دونوں کے رہنے والے عوام الناس کو، اداروں کو، حکومتوں کو میسج دوں گا۔ انڈین حکومت نے اس دوران جو پاکستان کے میڈیا کے اوپر پابندی لگائی، یوٹیوب چینلز بین کر دیے تاکہ ہماری آواز ان تک نہ پہنچ سکے اور ان کے میڈیا پہ بیٹھنے والے لوگ انہیں خوابوں کی دنیا میں رکھیں اور ہمارے متعلق جھوٹ پھیلائیں۔ چند ایک اچھی آوازیں بھی ہیں۔ دھروو راٹھی کو میں سلوٹ کرتا ہوں، ان کا ایٹیچیوڈ ہمیشہ پازیٹیو رہتا ہے اور وہ ہندو مسلم یونٹی کے حامی ہیں، اور وہ پولیٹیکل لیڈرز جو مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑا کر اپنے پولیٹیکل گینز کے چکر میں ہوتے ہیں، ان کی وہ مذمت کرتے رہتے ہیں۔ مختلف انڈین چینلز نے میرا ایک کلپ جو پہلگام انسیڈنٹ سے متعلق تھا اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چلایا اور خوب پروپیگنڈا کیا کہ جو یہ پاکستان کے مولانا ہیں وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ انڈیا کے اوپر ایٹم بم پھینک دیا جائے۔ جب آپ کے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول یہ ہے کہ ایک شخص کو ریالٹی رپورٹ کرنے کے اوپر اس چیز کا الزام لگایا جائے کہ وہ یہ مشورہ دے رہا ہے، تو پھر میرا خیال ہے آپ لوگوں کو اپنے میڈیا کے لوگوں کی ڈگریاں چیک کرنی چاہیے کہ یہ کہاں سے تربیت حاصل کرتے ہیں۔ میں نے تو ایک ریالٹی بتائی تھی کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے انڈیا کے مقابلے پر، اور پاکستان نے اس معاہدے کو، ٹریٹی کو سائن نہیں کیا جس کے تحت دنیا کے جو بڑے بڑے ملک ہیں انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ جنگ کی صورت میں ہم پہلے نہیں ہوں گے جو اگلے ملک کے اوپر ایٹم بم پھینکیں گے، کیونکہ اس سے سویلینز مرتے ہیں۔ تو میں نے بتایا تھا پاکستان انڈیا کے مقابلے پہ کمزور ہے اور پاکستان نے اس ٹریٹی کو سائن نہیں کیا۔ الٹا پاکستان نے مختلف مواقع پر یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم پہ برا وقت آیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہم انڈیا کے اوپر ایٹم بم پھینک دیں گے۔ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تو ہمیں بھی لے ڈوبیں گے۔ میں تو یہ بتا رہا تھا، تو وہاں پر جو انڈین میڈیا ہے انہوں نے اس کو یوں پریزنٹ کیا کہ میں اپنی حکومت کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ ان کے اوپر ایٹم بم پھینک دیں۔ بھائی ہم تو کہتے ہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد، انڈیا زندہ باد، انڈیا کے عوام زندہ باد۔ ہمارا اختلاف ان لوگوں سے ہے جو ہیومینٹی کے قاتل ہیں۔ دیکھیں وہ بچہ، سلوٹ ہے اس کو، کیف نام تھا اس کا بچے کا، مسلمان، جس کے منہ میں اپنا لقمہ زبردستی ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا ایک صحافی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم پاکستان کے خلاف نعرہ لگاؤ، تو اس نے کہا پاکستان زندہ باد، انڈیا بھی زندہ باد۔ کیوں تم مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہو؟ انڈیا میں ہزاروں بچے اس طرح کے ہوں گے جن کی یہ سوچ ہے۔ پاکستان میں تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پاکستان اوور آل انڈیا کے ساتھ نہ جنگ چاہتا ہے، نہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے ہندو ختم ہو جائے۔ انہیں بھی رائٹ ہے، وہ آخرت میں فیصلہ ہونا ہے۔ ہم علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی جو غزوہ ہند کے نام کے اوپر چورن بیچا جا رہا ہے، غزوہ ہند برحق ہے، لیکن اس جنگ کا غزوہ ہند سے کوئی لینا دینا نہیں بھائی۔ وہ بالکل قرب قیامت میں ایک جنگ ہونی ہے جس کے فوراً بعد عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، دجال نکل چکا ہوگا۔ اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہند میں یہ جو لڑائی لڑی جائے گی وہ انڈیا پاکستان کی ہو رہی ہوگی یا پاکستان اور انڈیا مل کر کسی تیسرے ملک کے خلاف لڑ رہے ہوں گے، کیونکہ جس تیز رفتاری سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، آئندہ 50-60 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ واللہ عالم اس وقت کی کیا صورتحال ہو کوئی بتا تو نہیں سکتا۔ رومنز نے کبھی سوچا تھا کہ قسطنطینیہ جو کئی سو سال تک ان کا گڑھ رہا اور کوئی فتح نہیں کر سکا، الٹیمیٹلی وہ ایک مسلم امپائر کا کیپٹل سٹی بن جائے گا؟ 650 سال تک سلطنت عثمانیہ کی حکومت، اور آج بھی وہ مسلمانوں کے پاس ہے، استنبول اس کا نیا نام ہے۔ اور قرب قیامت میں کیا صورتحال ہونے والی ہے وہ ہمیں نہیں پتا۔ تو اس طرح غزوہ ہند کے نام کے اوپر بھی یہاں پر جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں اور ہندوؤں کی